آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں بدتمیز سچ۔ بدتمیز سچ کے سیگمنٹ مذہب کے ساتھ آج میں جس مذہب کو شامل کرنے جا رہا ہوں وہ ہے یہودیت، یعنی جودھزم۔ ناظرین، یہودیت دنیا کے قدیم ترین توحیدی مذہب میں سے ایک ہے۔ یہ توحیدی سے آپ یہ مثال لے لیں کہ یہ واحد گاڈ کی جو پرستش کرتے ہیں، اور اس مذہب نے نہ صرف یہودی قوم کی شناخت بنائی بلکہ بعد میں آنے والے مذاہب جیسے عیسائیت اور اسلام پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہودیت کی بنیاد اس ایمان پر ہے کہ کائنات کو ایک خدا نے پیدا کیا اور وہ قادر مطلق ہے، دانا، عادل، رحیم و رحمان ہے۔ یہ مذہب تقریباً 3500 سال پہلے مشرق وسطیٰ کے علاقے میں ابھرا، جو آج کل اسرائیل ہے، اسرائیل فلسطین کا علاقہ ہے۔ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑی جاتی ہے، جنہیں یہودی روایات میں ابراہام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہودیت کو ابراہیمی مذہب میں سب سے قدیم مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق خدا نے ابراہام کے ساتھ ایک عہد کیا جسے عہد ابراہیمی کہا جاتا ہے، جس کنسپٹ کو لے کے آج کل اسرائیل جو کر رہا ہے، یہ ساری اسی کنسپٹ ابراہیم اکارڈ جو اس کو بولتے ہیں، یہ عہد ابراہیمی ہی ہے۔ ان کے مطابق وہ اور ان کی نسل خدا کی اطاعت کرے گی اور خدا انہیں برکت، نسل اور سرزمین عطا کرے گا۔ ایک ان کا کنسپٹ ہے اور یہ ان کے ہولی بک میں بھی شامل ہے۔ اسی نسل سے بعد میں بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، جو بہت سارے نبی تھے، اور یہ قوم تاریخ میں ایک مخصوص مذہبی اور تہذیبی شناخت رکھتی ہے۔ یہودیت کا دوسرا بڑا سنگ بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے رہنما تھے جنہیں خدا نے فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کا حکم دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب تورات نازل ہوئی، جو یہودیت کی سب سے مقدس کتاب ہے۔ تورات میں خدا کے احکام، اخلاقی اصول، عبادات، قوانین اور زندگی گزارنے کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ایک بتاؤں کہ اگر آپ ان 3 کتابوں کا مطالعہ کریں گے، قرآن، تورات اور زبور کا نہیں کیا میں نے خود بھی، اور بائبل کا، تو آپ کو 80% چیزیں سملر ملیں گی، کیونکہ یہ مذہب تینوں الہامی مذہب ہیں ان کے مطابق، تو ان میں زیادہ چیزیں ایک سملر ہوتی ہیں۔ کبھی 2 مذہب کے میں آپ کو بعد میں کمپیریزن پہ ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے مذہب کس چیز کی کون سی عادات یا کون سی چیزیں قبول کرتے ہیں۔ اچھا، یہودیت کی مذہبی اور قانونی بنیاد انہی احکامات پر رکھی گئی ہے جنہیں مجموعی طور پر 613 احکامات کہا جاتا ہے۔ یہ احکام انسان کی روزمرہ زندگی، اخلاقیات، کھانے پینے، معاشرت، عبادات اور انصاف کے تمام پہلوؤں کو واضح کرتے ہیں۔ یہودیت میں خدا کو ذاتی، مہربان اور ہر جگہ موجود سمجھا جاتا ہے ایز کنسپٹ دوسرے ریلیجنز، اور اس کے ساتھ رشتہ رکھنے کے لیے عبادت، دعا، شکر گزاری اور احکام کی پیروی ضروری ہے۔ یہودیت میں عبادت کو نہایت مقدس عمل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آج جو چل رہا ہے آج کل کے دور میں، جو ریئل میں یہودی ہیں، ان کے فرقے کی میں آخر میں بات کروں گا۔ ایک جو یہودی ہیں جو زیادہ عبادت وغیرہ کرتے ہیں، باقی ان کے جتنے بھی باقی فرقوں سے یا پوائنٹس سے متعلق لوگ ہیں وہ اتنا کوئی عبادت وغیرہ نہیں کرتے، لیکن یہ ایز ان کے مذہب کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں میں۔ ان کی عبادات عام طور پر عبادت گاہ میں ہی کی جاتی ہے، جسے سینیگاگ کہا جاتا ہے۔ سینیگاگ جیسے مسجد، چرچ اور یہ چیزیں ہیں، مندر وغیرہ، اسے جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہے اسے سینیگاگ کہا جاتا ہے۔ سینیگاگ یہودیوں کی مسجد یا چرچ کی طرح ایک مقدس جگہ ہے جہاں لوگ جمع ہو کر دعا کرتے ہیں اور تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ زیادہ ان کا بھی کنسپٹ وہی ہے کہ اس کو پڑھتے ہی ہیں، سمجھتے اس کو کم ہی ہے، اور مذہبی رہنماؤں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی سملر کنسپٹ ہے ان دونوں مذہب کا آپس میں۔ یہودیت میں عبادت کو تفیلہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دعا کرنا۔ یہودی دن میں
کئی مرتبہ دعا کرتے ہیں، خاص طور پر صبح، دوپہر اور شام کے اوقات میں۔ عبادات کے دوران ایک خاص لباس بھی پہنا جاتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ کون سا فرقہ لباس پہن کے عبادت کرتا ہے اور کون سے کسی لباس میں بھی کر لیتے ہیں۔ کہ یہ ایک سفید رنگ کی شال ہے اور جس کے کناروں پر داغے اور ریشے لگے ہوتے ہیں، جنہیں تزیت کہا جاتا ہے۔ یہ داغے خدا کے احکامات کی یاد دہانی کے طور پر پہنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی عبادت گاہوں میں یا عبادات میں تفیلین بھی استعمال ہوتا ہے، جو چھوٹے سیاہ ڈبے ہوتے ہیں جن میں تورات کے چند آیات رکھے جاتے ہیں اور انہیں بازو اور پیشانی پر باندھا جاتا ہے۔ اگر آپ اسرائیل تو جا نہیں سکتے، لیکن اگر کسی یہودیوں کو یو کے میں یا دوسرے ممالک میں، آپ یورپ میں دیکھیں، جو خاص کوئی مذہبی ہوتے ہیں، ان کی ایک ہوتی ہے، انہوں نے جو پٹی باندھی ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں خدا کی یاد اور اس کے احکامات کی تعظیم کی علامت ہیں۔ یہودی مذہب میں ہفتے کا ایک دن خاص طور پر عبادات اور آرام کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، جیسے سبت، عربی کا جو لفظ ہے سبت، یوم السبت، ہفتہ، یا شبات، ہبرو میں اسے شبات بھی کہا جاتا ہے۔ سبت جمعہ کی شام سے شروع ہو کر ہفتے کی شام تک رہتا ہے۔ اس دن کام کرنا منع ہوتا ہے اور خاندان کے افراد ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ جمعہ، جیسے مسلمانوں کے لیے ایک جمعہ ہوتا ہے، اس طرح یہودیوں کے لیے ہفتے والا دن مقرر ہے۔ عیسائیوں نے اتوار لے لیا، سوموار ہندوؤں نے لے لیا۔ یہودیوں کے اہم مذہبی تہوار بھی ان کی تاریخ سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے پاس اوور جو ہوتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل اور مصر سے خروج کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یوم کپور، یوم کپور جو ہے یہودی سال کا سب سے مقدس دن ہے۔ یہ بخشش، توبہ، معافی مانگنے کا دن ہوتا ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سملر ٹو عید۔ اس دن یہودی روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ روش ہشنا یہودی نیا سال ہوتا ہے، جس میں لوگ خود احسابی دعا اور خدا کی رحمت کے لیے التجا کرتے ہیں۔ یہودیت معاشرتی انصاف اور اخلاقی کردار پر بہت ہی زور دیتی ہے، جیسے باقی مذہب دیتے ہیں۔ اس مذہب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کو خدا پر ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ انسانوں کے ساتھ بھی انصاف کرے، رحم دل ہو، سچ بولے، کمزوروں کا خیال رکھے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہو۔ یہ میں نہیں کرا، یہ ریلیجن کی کتاب میں منشن ہے، اور ان کے ریلیجن کے جو عقائد ہیں، جو مذہبی کتابیں ہیں، ان میں بھی یہی چیز درج ہے۔ تورات میں بار بار حکم دیا گیا ہے کہ غیر مسافر، یتیم اور بیوہ کا خیال رکھا جائے، کیونکہ ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل خود غلام تھے اور انہوں نے آزمائش دیکھی تھی۔ اس کنسپٹ کو لے کے اس کا جو ایک میجر کنسپٹ ہے تورات کا، وہ سیم یہ ہے کہ آپ کو ہر ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو لوگ آپ سے کمزور ہیں۔ یہودی خاندان اور تعلیم کو نہایت اہمیت دیتے ہیں۔ یہودیت میں بچوں کو آغاز ہی سے مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مذہبی بلوغت کو بار متزوع بھی بولتے ہیں، اس کو ایک اور ورڈز ہے، متزوع اور منازوع بھی ہے شاید۔ یہ تقریب یہودی معاشرے میں بہت ہی خوشی اور اہمیت کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ سملر ٹو اسلام، ان کا یہ سسٹم ہے کہ 12 سے 13 سال کا بچہ ہوگا تو وہ اس کو عبادت لازمی کرنی چاہیے، اس کو یہ چیزیں لازمی کرنی چاہیے۔ یہ بالکل یہودیت میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ جو مذہبی لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، جو نہیں ہیں وہ نہیں کرتے۔ یہ بات ایک الگ کنسپٹ ہے۔ بس اس مذہب کے جو ریئلٹیز ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ 3 حصے ہوتے ہیں، تورات، نبیبم یعنی انبیاء کی کتابیں، اور کتبم، یہ ہبرو کا ورڈز ہے، شاید میں اس کو صحیح نہیں ادا کر رہا ہوں، یعنی حکمت کی تحریریں۔ مطلب یہ ان کو جو ملا کے یہ تینوں، حکمت اور نبیوں کی تحریر اور خدا کے پیغام جو ہے، ان کو ملا کے وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تلمود یہودی قانون کی وضاحت اور عملی تشریح بھی ہے۔
جسے صدیوں کے علماء نے مرتب کیا۔ یہودیت میں عبادت کے دوران عبرانی زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جو زیادہ مذہبی لوگ ہیں اس میں کرتے ہیں، اور جو دوسری زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے فرقے کی بات میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ جو مذہب کی مقدس زبان ہے وہ عبرانی ہے۔ اس زبان میں تورات لکھی گئی ہے، اور آج تک دنیا بھر کے سنگاگ میں اسی زبان میں مذہبی تلاوت کی اجازت ہوتی ہے یا مذہبی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہودیت کے پیروکار زیادہ تر اسرائیل، امریکہ، یورپ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں پائے جاتے ہیں، لیکن تعداد کے اعتبار سے یہ دنیا کی چھوٹی مذہبی آبادیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے باوجود اس مذہب کا اثر عالمی تاریخ، ثقافت، فلسفے، سیاست اور اخلاقیات پر بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ یہودیت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ دنیا ایک خدا نے بنائی ہے، انسان اس خدا کا بندہ ہے اور اسے عدل، بھلائی، محبت، حکمت، خدمت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اس مذہب کی خوبصورتی اس کے قدامت اور مستقل مزاجی میں ہی ہے۔ ہزاروں سال کی آزمائشوں، جلا وطنیوں اور مشکلات کے باوجود یہودی قوم نے اپنی مذہبی روایات، زبان، عبادات اور تہذیب کو قائم رکھا۔ ناظرین، آج بھی جو زیادہ مذہب کو فالو کرنے والے یہودی ہیں، وہ صبح و شام سنگاگ میں تورات کی تلاوت کرتے ہیں، سبت مناتے ہیں، مطلب ہفتہ مناتے ہیں، اپنا عبادت کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ اپنے عہد کو تازہ رکھتے ہیں۔ یہودیت انسان کو سکھاتی ہے کہ ایمان صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ اخلاق، عدل، سچائی اور انسانیت کی خدمت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ خدا کے قریب وہی ہے جو انسانوں کے ساتھ انصاف کرے اور دنیا میں بھلائی پھیلائے۔ میری ان باتوں کا مقصد ہرگز آج کے اسرائیل میں ایکٹیویٹیز پر نہیں ہے، یہ جو اوریجنل مذہب کی ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب بات کرتا ہوں کہ یہودیت میں فرقے کیسے ہیں۔ ناظرین، اس میں جو فرقے ہیں ان کا انداز کچھ تقسیم اور نظریاتی فرق مسلمانوں یا عیسائی جیسا نہیں ہوتا جسے ان کے فرقوں میں ہوتا ہے۔ یہودیت کے فرقے زیادہ تر طرز زندگی، مذہبی تشریح، عبادات کے طریقے اور مذہبی قوانین پر عمل کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا جو سب سے بڑا فرقہ ہے وہ ہے آرتھوڈکس۔ آرتھوڈکس ان کا قدیم پرانا فرقہ بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ اس کے بعد کنزرویٹو آتے ہیں، کنزرویٹو یہودی جو ہیں، پھر ریفارم یہودی آتے ہیں، پھر حسیدی آتے ہیں۔ حسیدی یہ انہی سے تھوڑا کارائٹ ہیں، اور جو سیکولر اور ثقافتی یہودی ہیں یہ بھی ان مذہب کے پاس ہے۔ جو ناظرین، یہودیت میں سب سے بڑے 3 فرقے ہی ہیں، آرتھوڈکس، کنزرویٹو اور ریفارم۔ باقی جو ہیں وہ ان کی برانچز کہہ سکتے ہیں آپ۔ اب میں بتاؤں کہ ان کے فرقوں کا جو مین ڈیفرنس ہوتا ہے کس بیس پہ ہوتا ہے۔ جو آرتھوڈکس ہے یہودیوں کا، وہ سب سے پرانا اور روایتی فرقہ ہے۔ یہ لوگ تورات اور تلمود کے قوانین کے مطابق حرف بحرف مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ الہی قوانین ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آرتھوڈکس سنیچر کے دن سختی سے سبت مناتے ہیں اور اس دن کوئی کام نہیں کرتے، اور نہ ہی آگ جلاتے ہیں، اور نہ ہی سفر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بجلی استعمال کرنے سے بھی بچتے ہیں۔ ابھی بہت کم ہیں ایسے، لیکن ہیں جو اس چیز کو کرتے ہیں کہ بجلی بھی کوئی چیز جلانی نہیں ہے۔ ان کے لباس کی بھی پہچان ہوتی ہے، جسے کہہ سکتے ہیں آپ کے انہوں نے کوٹ، ٹوپی، مخصوص ٹوپی جس کو کیپا کہتے ہیں، داڑھی اور مذہبی لٹیں رکھی ہوتی ہیں، لمبی سی بھی داڑھی بھی ہوتی ہے۔ ان کے مذہبی قوانین زیادہ سخت ہیں، اور یہ اپنی عبادت گاہ میں نے یعنی سنگاگ میں قدیم طریقوں سے عبادت کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے روایتی اور سخت شرعیت پر عمل کرنے والے گروہوں میں سے کچھ حد تک مشابہ ہے۔ اچھا، جو دوسرا فرقہ ہے کنزرویٹو فرقہ یہودیت، جو کنزرویٹو یہودیت ہے، یہ فرقہ آرتھوڈکس اور ریفارم کے درمیانہ راستہ ہے۔ ایک بہت ہی ایکسٹریزم ہے، ایک بالکل ہی نہیں ہے، اور یہ جو فرقہ ہے کنزرویٹو، یہ درمیانہ ہے۔
یہ لوگ مذہب کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ زمانے کے بدلتے حالات میں کچھ قوانین کی تشریح بھی بدلی جا سکتی ہے۔ یہ عبادات میں روایتی طریقے بھی رکھتے ہیں، لیکن کچھ جدید طریقے بھی اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ عبادت میں مرد اور عورت کو ایک ساتھ بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں، جو کہ آرتھوڈکس میں منع ہے۔ ان کے نزدیک مذہب میں سختی نہیں بلکہ قانون کا توازن رکھنا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے تیسرے فرقے ریفارم یہودیت کی۔ یہ فرقہ سب سے زیادہ جدت پسند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہودیت کے قوانین کو جدید دنیا کے مطابق ڈالنا چاہیے تاکہ نئے زمانے کے لوگ مذہب کو بہتر سمجھ سکیں۔ یہ لوگ زیادہ تر عبادات میں موسیقی، مخلوط اجتماعات، جدید لباس، خواتین کے مذہبی لیڈرشپ، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی ربی امام یعنی مذہبی رہنما بننے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ عورت بھی امامت کروا سکتی ہے آپ کی عبادات کی۔ ریفارم یہودی سبت خوراک کے قوانین اور عادات میں نرمی رکھتے ہیں، مطلب ان کے لیے جیسے کچھ مسلمان جمعہ پڑھتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھی کچھ سبت پڑھنا یا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ یہودیوں کے اندر یہ فرقہ سب سے لبرل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حسیدی یہودیت اور ان کی بھی جو شاخیں ہیں ان پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے۔ آخر میں آپ کو ایک جمع ان کا جو مین ڈیفرنس ہے ان تین فرقوں کا وہ بتا دوں۔ جو آرتھوڈکس ہے وہ مرد اور عورت کو الگ بٹھاتے ہیں، مطلب مرد اور عورت ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ مرد اور عورت الگ بیٹھیں۔ عبرانی زبان میں عبادات، موسیقی یا آلات کا استعمال نہیں، سخت شرعی قوانین ہیں۔ کسی قسم کا میوزک نہیں بجا سکتے آپ آرتھوڈکس میں فرقے میں۔ کنزرویٹو جو ہے وہاں ان میں یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اگر عبرانی یا مقامی زبان دونوں استعمال کر سکتے ہیں، عربی میں، انگلش میں، کہیں پہ بھی عبادت کر سکتے ہیں، کسی زبان میں بھی۔ عبادات قدر آسان اور اعتدال پسند ہوتی ہیں ان کی، کہ اتنی کوئی سختی نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے یہ عبادت نہ کی تو آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، یہ ایسا نہیں ہوتا ان کا کنزرویٹو کا۔ جو ریفارم فرقہ ہے ان کا، ان کے مطابق مذہبی موسیقی، جدید بیمز، سانگ ہوتے ہیں ان کے۔ خواتین ربی ان کے ہبروں میں بات کی جائے تو جو کہتے ہیں کہ عورتیں بھی عبادات کرتی ہیں اور عورت کو بھی امامت کا حق حاصل ہے، جو ان کا سوشل کہہ سکتے ہیں کہ فرقہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عبادات مقامی زبان میں کی جانی چاہیے، کوئی اور بھی زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لباس جدید، ماحول غیر روایتی ہونا چاہیے۔ فرقوں کے درمیان بنیادی اختلافات، شرعی قوانین کی سختی یا نرمی، یہ چیزیں اتنا ان چیزوں پر گہرا یہ کوئی لگاؤ نہیں رکھتے ان چیزوں سے۔ تو ناظرین، یہ تھا یہودی مذہب کا ایک تعارف۔ جہاں تک جو کچھ میرے علم میں تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ آنے والی ویڈیو میں ایک اور مذہب پر بناؤں گا۔ میں اس ترتیب سے بنا رہا ہوں ویڈیوز مذہب پر کہ جس کے فالوورز ہیں۔ اب اس کے بعد میں اس سے زیادہ فالوور رکھنے والے مذہب پر ویڈیو بناؤں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اظہر شام کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔